اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چند دن ایسے عطا فرما رہے ہیں کہ جن میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال کے بقیہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ قربانی والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ غالباً کل سے شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کی ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں بڑی اہم ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، اور اکثر مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ یہی ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اس قسم کھانے کے ذریعے ان دنوں کی حرمت اور فضیلت یہ ظاہر کرنا مقصد ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ ان 10 دنوں میں سے کسی بھی دن اللہ تبارک و تعالی کو سال کے تمام دنوں میں کسی بھی دن اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل محبوب۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی ان دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے گا اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ولل جہاد، نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ہاں، جو آدمی اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، مال بھی لگا دیا جان بھی لگا دیا، اس کا عمل سب سے افضل۔ تو بتلانا یہ مقصد کہ ان دنوں میں جو عبادت ہوگی وہ بقیہ دنوں کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ عام دنوں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ان دنوں میں جو روزے رکھے جائیں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں میں جو بھی عبادت ہوگی وہ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے یہ دن اللہ تعالی کی عبادت کے خاص دن ہیں۔ اور جب حدیث شریف میں فرمایا کہ نیک عمل اللہ کو محبوب ہے تو نیک عمل کرنے والا بندہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا انشاءاللہ۔ جب نیک عمل محبوب تو جو نیک عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب، وہ بھی اللہ کا پیارا۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ ان دنوں کے اندر ہم اپنی عبادت میں اضافہ کریں۔ عام دنوں میں جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی، وہ بھی کرنی، لیکن اضافہ ہو، آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھ کر ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ان دنوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر ہر دن کی خاصیت یہ ہے، 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 تاریخ تک، 10 تاریخ کو تو عید ہے، 9 تاریخ تک ہر دن کا اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو 1 دن کے روزے کے مقابلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ 1 سال، 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔
اتنا ثواب عطا فرمائے. یہ عمل میں اضافہ ہے. عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہے، ان دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آگے بڑھ جائیں. اس لیے دن میں کرنے کا کام یہ کہ دن کے اندر روزہ رکھا جائے. اور ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے اندر، اگر ہر رات کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، وہ ایسا گویا شب قدر کے اندر وہ قیام کر رہا ہے. دن بھی افضل، راتیں بھی افضل. دن کے اندر روزے کا ثواب بہت، رات کی عبادت کا ثواب بھی بہت. اور مومن تو ایسا موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دے. تاجر دنیا کے اندر نفع کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، تو مومن کیوں جانے دے؟ اللہ کا سچا بندہ، سچا محبت کرنے والا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور سچا غلام، وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا کہ یہ تو میرے پاس ایک اہم موقع مل رہا ہے، اس موقع کے اندر میں تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا رتبہ اور منزل بڑھا سکتا ہوں. وہ مزید اور ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے. بس اوقات ہمارے دلوں میں آتا ہے، یہ بات بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے کہ ارے باقی دنوں میں تو نے کوئی عبادت زیادہ نہیں کی، اب کر کے کیا فائدہ؟ ہاں، یہ آتا ہے، اب کر کے کیا فائدہ، اب کر کے کیا کرنا، اور بس پتہ نہیں آج بھی روزہ رکھا، کل کو رکھ سکے گا نہیں رکھ سکے گا. یہ دل میں خیالات آتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا خیال نہ آئے، دوسرا بندہ ہمیں دیکھ کر یہی بولے گا. آج کل مصیبت یہ ہے، آج تعاون نیکی پر نہیں گناہ پر ہے. نیکی کر رہے ہوں تو دوسرا اگر شاباش نہیں دیتا کہ شاباش ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت فخر ہے ہمیں تم پر، بہت اچھا جا رہا ہے، زبردست، آگے بڑھ اور بہت اچھا کام کر. نہیں وہ کہے گا ارے چل، بڑا آیا نیک بننے والا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، مقولہ مشہور ہے. اب بڑے بڑے دیکھا ہم نے تجھے، یہ باتیں کہہ کر اس کو ورغلایا جاتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ورغلایا، دوسرے لوگوں کو ورغلاؤ اس کو. ہمارے حضرت والا نور اللہ عمر قدو کے خلیفہ مجاز، ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے شاعر معرفت حضرت خالد اقبال صاحب صاحب برکاتہ فرماتے کہ جو بندہ یہ کہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو میں چلی تو صحیح نا، وہ تو چلی تو صحیح، تو باگڑ بل رہا ہے، تو چلا ہی نہیں. وہ تو 100 چوہے کھا کے حج کو چلی کا کیا مطلب؟ توبہ کر لی، اللہ کے راستے میں آ گیا بندہ، اب توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف، اور توبہ کی شرائط پر عمل کرتا ہوا جب بندہ بڑھے گا، اللہ پچھلی زندگی بھی صاف فرما دیں گے، اگلی زندگی برابر کر کے اس کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیں گے. یہ دنیا کا راستہ نہیں، اللہ کا راستہ ہے. یہاں یہ نہیں کہ پچھلی زندگی میں گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی، تو ہم اب اپنے آپ کو کوستے رہے اور بیٹھ کر اپنے آپ کو کہیں کہ بس اب تو آگے نہیں بڑھ سکتا. ارے نہیں، یہ وہ راستہ ہے، یہ دنیا کا واحد راستہ ہے. دنیا والوں کے پاس ایسا کیمیکل نہیں، دنیا والوں کے پاس ایسا طریقہ نہیں، دنیا والوں کے پاس ایسی دوا نہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی کہ اگر تمہاری پوری زندگی بھی رب کی نافرمانی میں گزر چکی ہے اور اب تمہیں خیال آ رہا ہے تو اب گھبراؤ نہیں، اب آ جاؤ. جب دل میں آ گیا بس آ جاؤ رب کے در پر. تمہارے رب کے در پر آ کر اپنا سر رب کے در پر رکھنے میں دیر ہے، اپنی دل کے اندر ندامت لانے میں دیر ہے، اپنے رب تعالیٰ سے شرمندگی کا احساس پیدا کر کے گناہوں کی معافی مانگنے میں دیر ہے. ادھر آنسو گرتے نہیں، ادھر اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما کر اپنے بندے کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے ہیں. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. تو اگر دل میں یہ خیال آئے تو اس خیال کو جھٹک دو. ارے نہ جانے اسی عبادت کی بدولت اللہ ہماری زندگی کو ہی بدل دیں، اسی عبادت کی بدولت. اور کتنے واقعات ہم نے پڑھ رکھے ہیں، کتے کو پانی پلانے پر بندے کی مغفرت، فلاں کام کرنے پر بندے کی مغفرت. یہ چھوٹا چھوٹا عمل بظاہر نظر آتا ہے، لیکن جس اخلاص سے ہوتا ہے، جس وقت دل میں آیا کر گزرو، بس اسی پر نہ جانے اللہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے اور ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے. اسے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. ہم کہیں کہ نہیں پچھلی زندگی جیسے بھی گزری، بس اب ارادہ ہو گیا، اب دل میں ٹھان لیا، اب آ گیا کہ میں یہ نیک عمل کروں گا، میں یہ نیک عمل کروں گا، وہ نیک عمل کروں. چھوڑو نہیں اس بنیاد پر کہ پتہ نہیں دوبارہ ہوتا ہے کہ نہیں، دوبارہ کا کون بھروسہ، نہیں ہوتا والے نہ ہو، آج کر لو، بس آج اگر ہوتا ہے کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. بس یہ دل میں جس کا ارادہ ہوگا آگے بڑھتا چلا جائے. تو اس لیے ان دنوں میں جتنا ہو سکے دن کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش، روزہ رکھنے کا اہتمام ہو، اور رات کو جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کا اہتمام. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان دنوں کے اندر 4 کلمات کی کثرت کرو. 4 کلمے کون کون سے؟ وہ عموماً ہمیں یاد ہے. تسبیح کی کثرت کرو، تحمید کی کثرت کرو، تکبیر کی کثرت کرو، تحلیل کی کثرت کرو. تسبیح سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر. کہ یہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی ان دنوں میں خوب کثرت کرو. یہ تو ایک ایک کلمہ ایسا ہے جو بندے کے میزان عمل کو بھرنے کے لیے کافی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو احد پہاڑ جتنا ثواب حاصل کرے ایک دن میں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہم میں سے کون ہے جو اتنا عمل کر لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے احد پہاڑ جتنا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. 1 مرتبہ الحمدللہ کہا احد پہاڑ جتنا ثواب، اللہ اکبر کہا احد پہاڑ جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کیا ایک ایک لمحہ ہمارا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا اس میں ہم اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں کہ ہماری آخرت زبردست بن سکتی ہے بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. آج ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ اب ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تھلوں پر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہوئے، دوستوں میں، نوجوان لڑکیوں سے باتیں کرنے میں ساری رات برباد کریں گے، صبح کا وقت برباد کریں گے. اسی چکر کے اندر اپنا وقت برباد ہو رہا ہے. کیا مل رہا ہے اس پر؟ کچھ بھی نہیں ملنا سوائے ہم اپنے سر پر اپنے گناہوں کا بوجھ لا دے رہے ہیں. مصیبت تو یہ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے. اور عقل سلیم، عقل کا مطلب سلامتی والی عقل. جب بندہ گناہ کرتا ہے عقل سٹھیا جاتی ہے، صحیح فیصلہ نہیں کرتی. اس لیے عقل سلیم صحیح عقل دے یا اللہ. اور عقل صحیح کب ہوگی؟ جب اللہ کا فضل عظیم نازل ہوگا. اس لیے مانگتے رہنا چاہیے یا اللہ عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم عطا فرما اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. ہمارے اندر بس میں نہیں ہے، آپ کا فضل ہماری عقل پر آئے گا، فضل عظیم ہوگا تو انشاءاللہ ہماری عقل بھی سلیم ہو جائے گی، کام بن جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم ان اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے، بجائے اس کے کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے آتے، ہم ان اوقات کو گناہوں میں لگا رہے ہیں. کوئی یوٹیوب پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے، کوئی فیس بک پر برباد کر رہا ہے، کوئی موبائل کے اوپر نہ جانے کیا کچھ کیے جا رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ سارا وقت برباد ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ایک ایک لمحہ ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا اور آخرت میں ہمارے لیے خزانے جمع ہو جاتے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت، ساری، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر کوئی بھی ہو، خسارے، نقصان اور گھاٹے کے اندر. واقعتاً ہم گھاٹے میں، جو وقت، کیوں اس لیے گھاٹے میں، جو وقت ہمارا جا رہا ہے نا یہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. ہم سمجھے مل جائے گا نا. ہماری زندگی میں اور آپ میں سے ہر آدمی اپنے لیے ایک خاص وقت لے کر آیا ہے. کوئی 40 سال لے کر آیا، کوئی 50 سال لے کر آیا، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، لیکن کسی کو معلوم نہیں کتنا لے کر آیا. جی وقت کو جو گزر گیا نا وہ ہم نے اپنی زندگی کا نکال دیا، اب نہیں ملنا. اب جو وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا اتنا باقی، اتنا ہی باقی ہے، بس وہی ہے. تو خسارہ اور نقصان ہوا کہ نہیں؟ وہ جو پیچھے وقت گزر گیا، ایک ایک لمحے میں تسبیح کرتے، سبحان اللہ پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، اللہ اکبر پڑھتے اور عمل نیک کرتے، نہ جانے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے. آج بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات عطا فرما رہے ہیں تو آج بھی غنیمت ہے، رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں یہ دن عطا فرما رہے ہیں. اور عام دنوں میں بھی رب کی رحمتیں ہیں، یہ تو خاص دن ہے، خصوصی رحمتیں ہیں. عام دنوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں گزاریں گے انشاءاللہ. بس یہ پکا کر لیں، اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر کر دیں. بس چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کرتے رہیں، استغفار کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو. بس زبان سے اور بول بول کر کیا کرنا ہے؟ بہت بول لیا ہم نے، اس زبان کو غلط بہت استعمال کر لیا لیکن فائدہ کچھ بھی نہ ملا سوائے لڑائی اور جھگڑے کے. اب ذرا رب تعالیٰ کی یاد کر کے تو دیکھو اس زبان سے. وہ ذات ایسی پاک ہے جس زبان سے ذکر کریں گے زبان بھی پاک ہوگی اور زبان والا بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہو جائے گا. کر کے دیکھیں. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی، فرمایا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ روزانہ وہ ہر دن 1000 نیکی کما لے. 1000
تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ 1000 نیکی کیسے کمائیں گے؟ آپ نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ جو سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں. 1000 نیکی اس کے لیے. یہ تو معمولی مقدار ابھی بتائی جا رہی ہے 1000 ہم اپنے اعتبار سے یعنی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ موقع میرے اور آپ کے پاس ان دنوں کے اندر کثرت سے خود بھی کریں, گھر والوں کو بھی بتائیں کہ ان کلمات کا اہتمام کریں. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے پیاروں میں انشاءاللہ شامل فرمائیں گے. بچوں کی زبان پر بھی جاری کروا دیں, اپنی زبان پر بھی جاری کریں, اس بات کا اہتمام. تو اس لیے ان دنوں کے اندر پہلا کام دن میں روزہ رکھا جائے اور دن میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا اہتمام, خاص طور پر اذکار. یہ جو ذکر 4 بتا دیے, یہ 4 اذکار اپنی زبان پر جاری رکھیں دن کے اندر. اور رات کو جتنی توفیق ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, رات کو قیام کریں. کم از کم اتنا ہی کر لیں, عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر لیں, فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر لیں. حدیث شریف کے مطابق جو بندہ یہ دونوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر پیارا ملے گا دنیا میں کوئی؟ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. سو رہے ہیں یہ بھی عبادت میں, تو تھوڑا سا کام کر لے, تھوڑی سی ہمت کر لے. وہ تو دن تو بڑی قیمتی, تو اس کے علاوہ تھوڑی سی توفیق ہو گئی, رات کو آنکھ کھل گئی, تہجد کے وقت میں اب بھی دل میں آتا ہے یار تو تہجد پڑھ کے کیا کرے گا, ارے تیری تو نمازیں ہی قضا ہے, تیرا تو فلانا کام ایسا. نہیں چھوڑ دو, ان کو ایک طرف رکھ دو. یہ سارے یہ نفس کے ہیلے ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا نہیں. ایک طرف کر کے بس آج دل میں تقاضا پیدا ہوا, کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کر لو. انشاءاللہ یہی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جائے. یہ زندگی بدل کے رکھو. کوئی بھی نیکی آ جائے سامنے بس اس کو کر گزرے. مومن کا کام یہ ہے, چھوڑے نہیں. اس بات کا اہتمام اپنے اندر رکھ لیں کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ایک اہم بات کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کا ثواب بڑھا دیتے ہیں, اللہ کو عبادت زیادہ پسند ہے, ان دنوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی ہے وہ چوری کرتا ہے, خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے, چوری کرے اپنے گھر میں, گھر سے باہر کسی اور کے گھر میں, برا ہے, اچھا عمل نہیں, بہت برا عمل ہے. لیکن اگر وہ چوری کرتا ہے مسجد میں آ کر, اور برا ہے, لوگ پکڑ کے ماریں گے, پتہ چل گیا بہت زیادہ غصہ کریں گے. شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں آ کے چوری کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بیت اللہ میں جا کر چوری کرے. بڑھ رہا ہے گناہ, بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ باہر کی بنسبت مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری جگہ ہے, عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور بیت اللہ میں اور بڑھ گیا, گناہ کا وبال بھی بڑھ گیا. ویسے ایسے ہی زمانہ ایک آدمی عام دنوں میں گناہ کرتا ہے, ایک رمضان میں گناہ کرتا ہے. رمضان کا گناہ بڑھ کر ہے, وبال زیادہ ہے. ایسے یہ 10 دن ان کی اہمیت بھی زیادہ, ان میں گناہ سے بھی بچنے کا اہتمام. ہر ساتھی کوشش کرے. کیا ہمیں دوستیوں کے چکر میں رہتے ہیں, یہ خاص طور پر نوجوانوں کو پتہ نہیں مسئلہ ہے. اب دوستی لگانی, اللہ سے دوستی لگاؤ. اللہ کے بندے, دنیا کے جو دوست ہوتے ہیں 4 دن کے دوست ہیں, کل کو دشمن بنیں گے یقیناً. اور یہ نہیں میں نہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اعتدال رکھو کسی سے تعلق رکھنے میں. ہمارے اندر اعتدال نہیں. جب اعتدال نہیں ہے, ہر جگہ وہ ہماری غیبت کرے گا, ہم اس کی کریں گے, اور ہم نے جو اس کو راز دے رکھے وہ لوگوں کو دکھائے گا, اور ہم اس کے راز دوسروں کو بیان کریں گے. اپنے آپ کا پردہ فاش کرنے میں ہم خود ہی مجرم. دوستی نہیں رکھنے. دنیا میں دوستی کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان سے رکھو نا جس سے دل کی ہر بات کہہ سکے, جس سے دل کی ہر بات کہہ سکے, جس کو اچھائی کا بھی پتا ہے ہماری اور برائی کا بھی, اور وہ ذات ایسی جو تانا کبھی نہیں دیتی. وہ ذات ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والی کہ تو نے کیوں ایسا کر دیا نا. اگر کر کے آیا ہے اور آ کر رب تعالیٰ کے سامنے جھک گیا, اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگنے لگ گیا, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے پر اس کو معاف فرما دیتے. ان سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں, ان سے بڑھ کر دوستی کے لائق کوئی نہیں, ان سے بڑھ کر تعلق بنانے والا کوئی نہیں, ان سے کوئی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں جس کو ہم اپنا وقت دیں. وہی ایک ذات ہے جس کو اپنا وقت دے کر ہم اپنا وقت بھی قیمتی بنا سکتے ہیں, اپنی زندگی بھی قیمتی بنا سکتے ہیں, اپنی قبر بھی قیمتی بنا سکتے ہیں. سب کچھ ہمارا قیمتی بن جائے گا. کہاں ہم جا کر اپنا وقت برباد کرتے پھر رہے ہیں, خدا کے لیے سمجھیں. کہاں ہم ڈائجسٹ کے اندر ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہوا پڑا, عمر بڑی ہو گئی, گزر گئی عمر, اب چھوڑو. اب پاؤں جو ہے وہ قبر کے اندر لٹکائے ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں.
عجیب بات ہے، سمجھ سے باہر. ارے اس وقت میں تسبیح نہیں پڑھ سکتے؟ سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، ہاں درود شریف پڑھ لو، نہیں آتا استغفار پڑھ لو. چلو یہ نہیں کرنا، گھر میں کیسٹ لگا لو، قرآن کریم سن لو، گھر میں بیٹھ کر کسی سے سن لو، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ قرآن کی تلاوت اور وہی سن لو، اس کی برکت ہے برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ بنا دیں گے. لیکن ذہن کس طرف چلا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے بات سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کوئی نہیں ظلم کر رہا. ہم مجرم، ہم ظالم ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا. ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم ہے. ہم ان اعمال، ان اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ جو ہماری زندگی بڑی قیمتی زندگی، بڑے قیمتی لمحات ہیں، ان قیمتی لمحات کو اپنے رب تعالیٰ کے حوالے کر دیں تاکہ ہماری زندگی بھی قیمتی بن جائے، ہمارے اوقات بھی قیمتی بن جائیں، ہمارا ہر لمحہ قیمتی بن جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ایک خاص عمل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، یعنی قربانی اس پر واجب ہے، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، واجب جس پر، اس کے لیے ایک مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ وہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے. یہ ایک مستحب عمل بتایا. یہ بارہا عرض کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ضروری نہیں، مستحب ہے. اگر کسی بندے نے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد بال کاٹ لیے، مثلا ناخن کاٹ لیے، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں ہے، اس کی قربانی میں فرق نہیں آئے گا، قربانی بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی. مستحب عمل کا جو ثواب تھا وہ نہیں ملا، یہ سمجھنے کی چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اب تو مسئلہ ہی ہو جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ایک نیک عمل کی کہ اس کو کر لو. لہذا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آج غالب امید یہی ہے کہ شام کو چاند نظر آ جائے گا، تو مغرب سے پہلے جن لوگوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، قربانی ان کے ذمہ واجب ہے، وہ اپنے غیر ضروری بال، اپنے سر کے بال، اپنے ناخن واخن کاٹنے تو کاٹ لیں، اور پھر جب قربانی کر لیں گے تو قربانی کرنے کے بعد کاٹیں. اور اس میں بھی فقہاء کرام نے حکمت بیان فرمائی کہ اس کا مقصد کیا، یہ حکم کیوں دیا گیا کہ ان دنوں کے اندر، ان دنوں میں چونکہ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے، اور حج کے خاص دن 8 تاریخ سے شروع ہو جائیں گے. 8، 9، 10 یا 11، 12 اور 13 یہ حج کے خاص دن ہیں جن میں حج کے اعمال ہوتے ہیں. اور حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اس کے ذمے پابندیاں ہیں، وہ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، مختلف اس پر پابندیاں ہیں. تو یہ جو بندہ ہے، یہ اگر حج پر نہیں گیا، یہ یہیں پر ہے، تو یہ بندہ ان جیسی مشابہت اختیار کر لے، تھوڑی سی، کہ میں ان جیسی مشابہت اختیار کر لوں. اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمہ اللہ فرماتے تھے کیا کوئی بندہ جو اپنے پاس اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ جا سکا حج پر، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے محروم فرما دیں گے؟ فرمایا کہ یہ ایک بہانہ ہے کہ جہاں حاجیوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کوئی بدلی آ کر ان کے اوپر بھی برس جائے گی. یہ جو ان جیسی شکل بنا لیں گے، ان جیسی صورت بنا لیں گے، ان جیسا اپنے آپ کو بنا لیں گے، تو ان جیسا بنانا، تھوڑی سی کہ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، ان جیسی تھوڑی سی مشابہت اختیار کی، کیونکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے، اس پر بھی نواز دیتے. تو اس لیے یہ آج کا دن خاص اس بات کا، جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ان کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ اس پر اگر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اس پر عمل کر لیا جائے. بہرحال جو باتیں میں نے عرض کی، پہلی بات یہ خاص دن آنے والے ہیں جو مغرب سے شروع ہو جائیں گے چاند نظر آنے کے بعد سے، تو ان میں رات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. رات کو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. گھروں میں خواتین کو بتائیں وہ اپنے اوقات میں یہ نمازیں ادا کریں، ہاں قضا نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دن کے اندر روزہ رکھنے کی ترتیب بنا لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، دن میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کی کثرت رکھی جائے، زبان کے اوپر ان کی تسبیح جاری رہے، ان کی تسبیح کرتا رہے بندہ، کثرت سے ان کو پڑھتا رہے، اس کا اہتمام رہے. اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، خصوصی طور پر گناہوں سے بچانا ہے، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ رب تعالیٰ سے مانگتا رہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرے. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی اور مہربانی فرمائیں گے، اپنے پیاروں میں شامل فرمائیں گے. جن کے روزے قضا ہو چکے اور ان کے ذمے قضا روزے لازم ہیں، وہ ان دنوں کے اندر قضا روزے رکھ لیں. اچھا ہے، گھر میں دوسرے نفلی روزے رکھ رہے ہوں گے تو قضا روزے ان کے ساتھ رکھنے میں آسانی رہے گی. گھر والوں کو بھی بتائیں
بتایا جائے وہ بھی اس کا اہتمام کریں تو گھر میں ایک پوری ترتیب بن سکتی ہے آسانی کے ساتھ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اس کا اہتمام کیا جائے. تھوڑی سی مشکل, تھوڑی سی تکلیف, لیکن اس کے بدلے میں ڈھیروں انعام, اس کے بدلے میں اللہ کی رضا, اس کے بدلے میں جنت, اس کے بدلے میں آخرت مل جائے اور آخرت میں جنت مل جائے. سبحان اللہ. تھوڑی سی محنت کرنے کے بدلے یہ اگر مل جائے تو سودا سستا ہے, سودا بڑا سستا ہے. تھوڑا سا ہم نے کام کرنا ہے اور اجر بڑا مل جانا ہے, اجر عظیم ملنا ہے. تھوڑا بھی اجر نہیں, بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمانے والے ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے پاس یہ موقع ہے, بہت ہے, اس کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان خاص دنوں سے ہم سب کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.